بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے شدید برفانی اور سرد موسم میں ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اعوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بالکل خیر خیریت سے رکھے۔ گزشتہ روز کے حادثات اور آج پشاور میں ہونے والے بم دھماکے سے دل انتہائی رنجیدہ بھی ہے، دکھی بھی ہے، افسردہ بھی ہے۔ ایسے میں کہ جب پاکستان شدید معاشی مسائل کا شکار ہے، پاکستان کی سیاست میں آئے روز انتشار پھیلتا جا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کا پاکستان کے سیاسی انتشار پر بہت گہرا اثر پڑ رہا ہے، اور پاکستان میں پیٹرول بم کے ساتھ ساتھ دیگر مسائل میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ روز بروز پریشان کرنے والی اور افسردہ کرنے والی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ خوشی یا اطمینان دینے والی خبریں ہیں ہی نہیں جو آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں۔ آج کا بڑا سانحہ اور بڑا واقعہ پشاور کے حساس ترین علاقے پشاور صدر کی پولیس لائنز کی مسجد میں ایک خودکش دھماکہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی تک کی جو ابتدائی اطلاعات ہیں ان کے مطابق اور جو ایکسپرٹس ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک خودکش دھماکہ تھا، کیونکہ جو مسجد کی نماز ظہر کے دوران جو یہ دھماکہ کیا گیا، پولیس لائنز کی مسجد جو کہ پشاور صدر پولیس لائنز کے بالکل قریب ہے اور اس کے ارد گرد بھی بہت سی حساس عمارتیں ہیں، انتہائی اہم اور حساس علاقہ ہے پشاور کا۔ یہ آپ کہیں تو ریڈ زون ہے پشاور کا۔ یہ ماضی میں بھی یہاں پر دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن آج دہشت گرد اس علاقے میں پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے، اس حوالے سے ابھی تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور حقائق جب سامنے آئیں گے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ نماز ظہر کے دوران پشاور کی پولیس لائنز کی جو مسجد ہے اس میں یہ خودکش دھماکہ کیا گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ خودکش حملہ آور پہلی صف میں موجود تھا، جس کے باعث دوسری اور تیسری صفوں میں شدید نقصان ہوا۔ مسجد کا ایک حصہ شہید ہو گیا، جبکہ مسجد کے ارد گرد جو سرکاری کوارٹرز اور کینٹین وغیرہ تھے اس کی چھتیں بھی گر گئیں، اور مسجد کا حصہ شہید اور منہدم ہونے کے باعث اور دیگر قریبی عمارات منہدم ہونے کے باعث بتایا جا رہا ہے کہ کئی افراد اس ملبے تلے دبے ہیں، جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہیوی مشینری منگوا لی گئی ہے موقع پر، اور اس کے ذریعے ملبہ ہٹایا جا رہا ہے۔ جو ابھی تک کی اطلاعات ہیں اس کے مطابق 35 سے زائد افراد اس خودکش حملے میں شہید ہو گئے ہیں، اور 150 سے زائد افراد بتایا جا رہا ہے کہ زخمی ہیں، جنہیں پشاور کے مختلف ہسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف وفاقی وزراء کے ہمراہ پشاور پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم امن و امان کے حوالے سے اجلاس کی صدارت بھی کریں گے اور صورتحال کا جائزہ لیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس واقعے میں سی ٹی ڈی سمیت پولیس اہلکاروں کی بڑی تعداد کے شہید ہونے کی اطلاعات آ رہی ہیں، اور زخمیوں میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ بڑی تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے، کیونکہ یہ پولیس لائنز کی مسجد تھی اور مسجد ہے، اور اس کے ارد گرد جتنے بھی دفاتر ہیں وہ زیادہ تر پولیس اور سی ٹی ڈی کے ہی ہیں۔ دھماکہ خیز مواد کے حوالے سے ابتدائی اطلاعات یہ ہیں کہ 10 کلو گرام سے زائد دھماکہ خیز مواد اس خودکش حملے میں استعمال کیا گیا ہے، اور پولیس کے مطابق مسجد میں دھماکے کے وقت 200 سے 300 کے قریب افراد موجود تھے۔ اس مسجد میں اندازاً 400 کے قریب نمازیوں کی گنجائش ہے، اور پولیس ذرائع کا، پولیس حکام کا یہ کہنا ہے کہ دھماکے کے وقت 200 سے 300 افراد اس مسجد میں موجود تھے، پشاور کی پولیس لائنز کی مسجد میں۔ آج کے اس واقعے کے فوری بعد پشاور کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ پشاور کیونکہ عرصہ دراز سے دہشت گرد کارروائیوں کا نشانہ رہا ہے، پشاور کے شہریوں خصوصاً نوجوانوں کی بڑی تعداد نے ہسپتالوں میں پہنچ کر خون کے عطیات دینا شروع کر دیے، اور بڑی تعداد ہسپتالوں میں جمع ہو گئی، جس کی وجہ سے انتظامی مسائل بھی ہوئے، لیکن پشاور کے شہریوں نے اپنی محبت اور اپنی ہمدردی اور اپنی جذبہ حب الوطنی کا بھرپور مظاہرہ کیا، اور ہسپتالوں میں جا کر خون کے عطیات دیے۔ اس کے علاوہ
بہت سے سیاسی و سماجی شخصیات، حکومتی شخصیات، سول و ملٹری حکام بھی اسپتالوں کو پہنچے، گورنرز، وزیر نگراں، وزیر اعلیٰ بھی. اس کے علاوہ ایک خاتون جو آج پشاور کے ہسپتال میں پہنچی اور میڈیا سے بات بھی کی، اس بلند حوصلہ خاتون کا نام ہے، یہ سابق ایم پی اے بھی ہیں، شہید بشیر بلور، جو کہ عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما تھے اور خودکش دھماکے میں شہید ہوئے تھے، ان کی بہو ہیں، اور شہید ہارون بلور کی اہلیہ ہیں، سابق اے این پی کی سابق ایم پی ہیں سمر ہارون بلور. سمر ہارون بلور بھی آج پشاور کے لیڈ ریڈنگ ہاسپٹل پہنچی زخمیوں کی عیادت کے لیے، اور اپنے سسر، شہید سسر اور اپنے شہید خاوند کی یاد تازہ کر دی. ایک بہادر خاتون اور ایک جذبے والی خاتون ہونے کا مظاہرہ کیا سمر ہارون بلور نے، اور اسی طرح گفتگو کی اسپتال کے باہر کھڑے ہو کے جس طرح کہ ان کے دیگر خاندان کے شہید افراد کیا کرتے تھے. سمر ہارون بلور کا کیا کہنا تھا، سنیے. آج ان کو نماز کے ٹائم مسجد جیسی جگہ میں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا. میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے، اور ہمارے پشاور جو کہ پھولوں کا شہر مشہور ہے، اس کو ایک دفعہ پھر دہشت گردی کی زد میں لپیٹ دیا گیا ہے. ہم آج صرف اور صرف اپنی جو شہداء ہیں ان کی اعلیٰ درجات کے لیے دعا کرتے ہیں. جو زخمی ہیں، ایل آر ایچ سے میں پھر کر آ رہی ہوں، ہسپتال میں سچویشن کافی خراب ہے، خون کی کافی زیادہ ضرورت ہے، اور ہم اپنی پولیس کی ہر قسم کی مدد کرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہیں. آپ اس کو سیکورٹی جس علاقے میں یہ اٹیک ہوا ہے، یہاں پہ عام انسان نہیں آ سکتا. آپ جو بھی لوگ پشاور میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو 3-4 دفعہ گاڑی چیک کرانی پڑتی ہے، یا موٹر بائک آپ کا چیک ہوتا ہے. لیکن آج کا دن سوال پوچھنے کا دن نہیں ہے، آج کا دن مدد کرنے کا دن ہے. آج جن لوگوں نے ساری عمر ہماری خدمت کی ہے، ہمارے لیے سڑکوں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور آج ہمارے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، ہم آج ان کے لیے دعا گو ہیں اور ان کی مدد کریں گے. کل سے ہم سوال اٹھائیں گے اور اسٹرکٹ طریقے سے یہ تفتیش کریں گے کہ آخرکار اتنی حساس جگہ میں اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس کیسے ہو. حوصلوں کو بلند کرتی گفتگو اور بہادر خواتین جیسی خیبر پختونخوا اور پاکستان کی خواتین کا مرال بلند کرنے والی گفتگو کر رہی تھیں سمر ہارون بلور پشاور کے ہاسپٹل کے باہر. اور جیسے کہ ہم گزشتہ کئی پروگراموں میں اس حوالے سے بات کرتے آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا پولیس دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے. آج ایک بڑا واقعہ اور ایک بڑا دھماکہ اور ایک بڑی کارروائی کرنے میں کامیاب رہے دہشت گرد پشاور کے بالکل سینٹر میں، پشاور کینٹ میں، پشاور صدر میں، اور جس میں ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 35 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد پولیس اہلکاروں کی ہے. 150 سے زائد افراد زخمی ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 افراد شدید زخمی ہیں جن کی حالت تشویشناک ہے. آج ہی خیبر پختونخوا کے ضلع صوابی میں بھی پولیس پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، اور پولیس کی جانب سے مقابلہ کرنے پر دہشت گردوں نے اپنے آپ کو گرنیڈ سے اڑا لیا. یہ خبریں آئیں آج ضلع صوابی سے، جو کہ خیبر پختونخوا کا ہی ضلع ہے. خیبر پختونخوا کی بہادر پولیس، خیبر پختونخوا کی جانباز پولیس انتہائی محدود وسائل کے باوجود دہشت گردوں کا مقابلہ جاری رکھے ہوئے ہے. ان کے سامنے اسی طرح کھڑی ہے جس طرح ایک آہنی، ایک لوہے کی دیوار ہوتی ہے. آج جو لوگ اس سانحے میں شہید ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو لوگ زخمی ہیں ان کو جلد از جلد صحت دے. پشاور کے ہسپتالوں میں ایک عجیب و غریب سا سما ہے. جن دوستوں سے میری بات ہوئی ہے، صحافی دوستوں سے، وہ یہی بتا رہے ہیں کہ زار و قطار لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں، اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کے اپنے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی تدفین کے انتظامات کے حوالے سے اور ڈیڈ باڈیز کو لے جانے کے حوالے سے شدید کرب میں مبتلا ہے. پورا پاکستان شدید کرب میں مبتلا ہے، نہ صرف آج کے اس بڑے دہشت گرد حملے کے باعث، بلکہ گزشتہ روز جو ٹریفک کا المناک حادثہ ہوا، کوئٹہ سے کراچی جانے والی مسافر بس کو لسبیلا کے قریب حادثہ پیش آیا. مسافر بس گہری کھائی میں جا گری، اور کھائی میں گرتے ہی
اس بس میں آگ لگ گئی اور آگ لگ جانے کے باعث 42 مسافر بتایا جا رہا ہے کہ زندہ جل کر جاں بحق ہو گئے. بس میں سوار مسافروں کو نکلنے کا موقع بھی نہ مل سکا اور بتایا جا رہا ہے کہ بس میں 48 افراد سوار تھے. آگ کے باعث ان جاں بحق افراد کی میتیں شدید جل جانے کے باعث ان کی شناخت کرنا بھی بہت مشکل اور ناممکن ہو چکا ہے, ان کی شناخت کے لیے DNA کے نمونے حاصل کیے جا رہے ہیں تاکہ ان کے ذریعے ان کی شناخت ہو, ہڈیوں کے ذریعے, بالوں کے ذریعے اور جسم کے مختلف ٹکڑوں کے ذریعے. یہ انتہائی افسوسناک حادثہ گزشتہ روز پیش آیا. اس کے علاوہ ایک انتہائی دل کو دکھانے والا اور افسردہ کر دینے والا حادثہ پیش آیا گزشتہ روز ہی صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں, جہاں ٹانڈا ڈیم میں کشتی الٹنے کے باعث دینی مدرسے کے 16 معصوم طالب علم جن کی عمریں 10 سے 14 برس کے بیچ تھیں وہ جاں بحق ہو گئے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مدرسہ جامعۃ العربیہ کے طالب علم اپنے محتمم کے ہمراہ سیر و تفریح کے لیے کوہاٹ کے ٹانڈا ڈیم گئے تھے اور کشتی کی سیر کر رہے تھے کہ کشتی ڈوب گئی اور 16 اس میں معصوم طالب علم جاں بحق ہو گئے. 8 طالب علم اور کشتی بان تاحال لاپتہ ہیں جن کی تلاش کے لیے گزشتہ شب بھی اور آج دن بھر بھی کوششیں جاری رہیں. ریسکیو آپریشن جاری رہا, تلاش کا کام جاری رہا اور جاں بحق ہونے والوں میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 سگے بھائی بھی ہیں جن کی عمریں یہ جو بچے جاں بحق ہوئے مدرسہ جامعۃ العربیہ کے کوہاٹ میں, ان کی عمریں 10 سے 14 برس کے بیچ ہیں. کلیجہ چیر دینے والی یہ خبر تھی اور کیونکہ ہمارے میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر تو سیاست کا غلبہ اور سیاسی خبروں کا غلبہ اور بیانات کا غلبہ اور غلیظ ہی کہوں تو بہتر ہوگا, غلیظ قسم کے پروپیگنڈا کا غلبہ ہوتا ہے. اس لیے اس قسم کے حادثات کی جانب اور کوہاٹ جیسے پسماندہ علاقے کی جانب کون توجہ کرتا ہے. بہرحال اس قدر توجہ میڈیا نے اس جانب نہیں دی جس قدر توجہ دی جانی چاہیے تھی اور اس واقعے کی کوریج کی جانی چاہیے تھی. ان معصوم بچوں کی تصاویر بھی ڈوب جانے والوں کے سامنے آ چکی ہیں جو مجھ سے بھی نہیں دیکھی جا سکتی, تو میں آپ کو کیا دکھاؤں گا. معصوم پھول پڑے ہیں, ہمیشہ جس طرح کہتا ہوں کہ سوئے ہوئے پھول پڑے ہوں ان تصاویر میں. سب سے زیادہ دکھ اور افسوس اس بات کا ہوا کہ بچے تو سب کے ہی پیارے ہوتے ہیں, آپ کے ہوں میرے ہوں جس کے بھی ہوں, سب کے بچے پیارے ہیں, لیکن اگر یہی بچے HSN کالج کے, کسی کیڈٹ کالج کے یا کسی بڑے تعلیمی ادارے کے یا آرمی پبلک سکول کے ہوتے خدا نخواستہ, تو اس وقت سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر کیا آوزار اور کیا شور شرابہ اور کتنی کوریج ہوئی ہوتی, شاید آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ایک مدرسے کے بچے تھے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ مدرسوں میں وہ والدین اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں زیادہ تر کہ جن کی مالی استطاعت انتہائی کم ہوتی ہے. تو یہ مدرسے کے معصوم بچے تھے اور ایک کوہاٹ جیسے علاقے کے مدرسے کے معصوم بچے تھے, بڑے کسی تعلیمی ادارے کے, کسی نامی گرامی تعلیمی ادارے کے بچے نہیں تھے. تو اس لیے ان کی جانب, ان پھولوں کی جانب آپ کی اور میری توجہ اور میڈیا کی توجہ نہیں گئی. واقعے سے جو دل دکھا, جو تکلیف ہوئی وہ تو ہوئی, لیکن جو کچھ تکلیف ان کا نام نہ لینے سے ہوئی وہ میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا. آگے بڑھتے ہیں. زلزلہ آیا معاشی بھی اور ریکٹر سکیل پر بھی. اسلام آباد میں 6.3 کا زلزلہ آیا جس کی شدت ریکٹر سکیل پر 6.3 تھی اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی زلزلہ بھی جاری ہے. اور گزشتہ روز تو پیٹرول بم کی صورت میں بہت بڑا معاشی زلزلہ آیا. ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے. 267 روپے سے زائد کا ہو گیا ہے ڈالر, 267 روپے سے زیادت کا, اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر غائب ہے. عوام بے حال ہیں. مہنگائی کا ناقابل بیان طوفان آ چکا ہے. ایک ایسے وقت میں جب محترمہ مریم نواز صاحبہ وطن واپس لوٹ رہی تھیں اور ان کی تاج پوشی کی جا رہی تھی, سونے کا تاج انہیں پہنایا جا رہا تھا مہارانیوں اور رانیوں کی طرح, اس وقت
پاکستان میں سونے کی قیمت 2 لاکھ روپے فی تولہ سے تجاوز کر رہی تھی، اور سونا گھروں میں بیٹیوں بچیوں کے شادی بیاہ میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بچی زیور یا جہیز لے کر سسرال نہ جائے تو اس کو تا عمر تانے دیے جاتے ہیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ وہ سونے کا تاج پہنتے وقت ان کے ذہن میں یہ بات بھی ضرور ہوگی کہ پاکستان میں لاکھوں بچیاں بیٹیاں ایسی بھی ہیں جو گھروں میں شادی نہ ہو سکنے کے باعث ٹی بی کا مرض کا شکار ہو کے مر جاتی ہیں۔ تو وزیر داخلہ اسحاق ڈار صاحب المعروف ڈار انکل نے گزشتہ روز اتوار کے روز پیٹرول 249 روپیز 80 پیسے 249 روپے 80 پیسے اور ڈیزل 262 روپے 80 پیسے کرنے کا ہنگامی اعلان کیا۔ مٹی کا تیل 189 روپے 83 پیسے کرنے کا ہنگامی اعلان کیا۔ پیٹرول ڈیزل 35 روپے کا اضافہ ہوا، اور ایک دم سے اس اعلان سے پہلے پیٹرول پمپس بند کر دیے گئے اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں پمپس کے باہر لگ گئیں۔ وہی منافع خوری جو آپ کا اور میرا قومی ایک طرح سے کہیں تو پیشہ ہے، وہی اختیار کیا گیا، اور جیسے ہی پیٹرول کی قیمتوں میں ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان ہوا تو پیٹرول پمپس کھول دیے گئے اور نئی قیمت پر فروخت کرنا شروع کر دیا گیا پیٹرول اور ڈیزل۔ سی این جی پہلے ہی بند ہے اور ٹرانسپورٹرز پریشان ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں خود ساختہ اضافہ ہو چکا ہے۔ لڑائی جھگڑے ٹرانسپورٹرز کے اور عوام کے معمول بن چکے ہیں۔ آج پہلے روز ہی کئی مقامات پر ایسا ہوا ہے، اور منمانے کرایوں کو چیک کرنا، چیک اینڈ بیلنس رکھنا کہ ان کا کام ہے سرکاری اہلکاروں کا، سرکاری افسران کا، اور جن کو رؤوف کلاسرا صاحب زکوٹے جن کہتے ہیں نا، اور 1.5 کروڑ روپے کی چمکتی دمکتی گاڑیوں میں یہ گن مینوں کے ساتھ قیمتیں چیک کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب ان کا بھی امتحان ہے، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ اس میں وہ پاس نہیں ہوں گے کہ وہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے، قیمتوں کو ایک سطح پر رکھنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ قسطوں میں پیٹرول گیس بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، یہ ماہرین کا کہنا ہے۔ نئے ٹیکس لگائے جائیں گے، 290 ارب روپے کے نئے ٹیکس ہوں گے، اور 300 ارب روپے بجلی اور گیس مہنگی کر کے حاصل کیے جائیں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے حکمران، اشرافیہ اور ایلیٹ کلاس اور مراد یافتہ طبقے نے سوشل میڈیا پر اس بچے کی ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی جو اسکول میں اپنے استاد کے سامنے روٹی نہ ہونے کی، گزشتہ رات سے روٹی نہ کھانے کی شکایت پیش کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک بچہ نہیں ہے، دیکھا جائے تو پاکستان میں ایسے لاکھوں کروڑوں بچے ہیں۔ پاکستان میں ایک تخمینے کے مطابق 8 کروڑ سے زائد لوگ ایسے ہیں جو 35,000 روپے سے کم ماہانہ کی آمدن رکھتے ہیں۔ اگر آپ کا 35,000 روپے آپ کو دیے جائیں، مجھے دیے جائیں، اور اس میں مہینے کا بجٹ بنانا ہو، بچے بھی ہوں، گھر بھی ہو، دوائی بھی ہو، کرایہ بھی ہو، تو آپ اور میں کیسے زندہ رہیں گے؟ شاید اس کا اندازہ آپ اور میں شاید کر سکیں یا نہ کر سکیں۔ مہنگائی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے رہنما جب پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت تھی اور پیٹرول 10-12 روپے بڑھتا تھا تو کیا کہتے تھے مسلم لیگ نون کے رہنما؟ پارلیمنٹ کے سامنے کیا پوسٹرز لے کر احتجاج کرتے تھے؟ ذرا وہ بھی دیکھ لیں۔
12 रुपए पेट्रोल रातों रात के अंधेरे में तुम्हें बढ़ाने में शर्म नहीं आई? दिल नहीं हिला कि पाकिस्तान की आवाम जो रोटी नहीं खा सकती, जो दवाई नहीं खरीद सकती, वो 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया? जी देख लिया आपने, सियासत हो रही है, चाहे हुकूमत की तरफ से हो चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, और इस सियासी दंगल में, इस सियासी लड़ाई में पिस पिस के सुरमा हो चुकी है पाकिस्तान की अवाम, और रोज़ रोज़ का ये रोना ही है। शायद ये रोना आइंदा आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाए और हम रोने से दाड़ें मारने पर आ जाएं। अल्लाह ताला ही हम सब पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, हमारे मुल्क की अवाम पर रहम फरमाए, और फैसला साज़ों को अल्लाह ताला ये तौफीक दे कि वो अवाम के हकीकी मसाइल के बारे में सोच सकें। आगे बढ़ते हैं जी, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कुछ और ख़बरों की। कौमी असम्बली के 33 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेड्यूल जारी कर दिया। 6 से 8 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा करवाए जाएंगे। इंतखाबी निशानात 23 फरवरी को जारी होंगे और पोलिंग होगी 16 मार्च को। PTI के अरकान ने इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद अप्रैल 2022 में इस्तीफे दिए थे कौमी असम्बली से। KPK में स्वात, खैबर पख्तूनख्वा के ज़िलों स्वात, नौशहरा, खैबर, स्वाबी, डेर इस्माइल खान, कोहाट और हज़ारा डिवीज़न से NA 17 हरीपुर की नशस्त पर भी ज़िमनी इंतखाब का ऐलान किया गया है 16 मार्च को। इसके अलावा पाकिस्तान के पंजाब के और कराची के और दीगर हलके भी हैं, 33 हलके हैं जैसे मैंने आपको बताया। हज़ारा डिवीज़न का वाहिद हलका जिसमें ज़िमनी इलेक्शन होना है वो है NA 17 हरीपुर, जो कि उमर अयूब खान के मुस्ताफ़ी होने के बायस खाली हुई है नशस्त। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 93 कौमी असम्बली के हलकों पर इलेक्शन करवाने हैं। ताहाल 33 हलकों का शेड्यूल जारी हुआ है और मज़ीद का भी जल्द जारी हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का कहना है कि वो 33 हलकों पर इलेक्शन खुद लड़ेंगे। इस इलेक्शन के हवाले से भी बहुत सी चहमगोइयाँ की जा रही हैं कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे, वक्त पर होंगे, वक्त से पहले होंगे। इस हवाले से आज भी बहुत सी चहमगोइयाँ होती रहीं। सेंसस मरदमशुमारी 2017 डिजिटल मरदमशुमारी भी जारी है और आखिरी सेंसस 2017 का है। आइनी और कानूनी पेचीदगियाँ मौजूद हैं। नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ और दीगर मसाइल होंगे। अदालत कोई रास्ता निकालेगी, अदालती रास्ता निकालने की भी कोशिश की जा रही है। इस हवाले से आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने निगरान सेटअप में तोसी का अंदिया दिया है। आज़म नज़ीर तारड़ का क्या कहना था, आप भी देखिए। दिया जा सके, देखिए हालात पे डिपेंड करता है। आज तो अभी कोई ऐसी तजवीज़ नहीं है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई मौशी लिहाज से कोई ऐसी सूरत हाल से अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी सूरत हाल बने, तो बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन मौजूद है। आइन में ऐसी शिक्के हैं जिनकी वजह से आप इख्तियार देते हैं आइन के अंदर रहते हुए कि आप उसमें वक्त की कमी बेशी की जा सकती है। लेकिन जो कानून इस वक्त सूरत हाल के मुताबिक जो आइनी वक्त है वो 90 रोज है। और माजी में आपने देखा होगा जैसे 1988 में सैलाब जब आए थे तो इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे। अगस्त में हालात ऐसे नहीं थे कि इंतखाबात हो सके। इसी तरह जनवरी में इंतखाबात होने थे सन 2008 में, लेकिन मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत की वजह से वो एक इतना बड़ा हादसा था कि उसकी वजह से सारे स्टेक होल्डर्स बैठे और इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख तब्दील करके उसको 6-8 हफ्ते आगे ले गए थे। तो ये चीजें होती रही हैं और आइन में गुंजाइश है इस तरह की। लेकिन जो मेरी आपसे इस्तदा है कि ये पॉलिटिकल से ज्यादा मेरे ख्याल में जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासतौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए ये सारी चीजें हैं। जी, ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से सवालात का जवाब दे रहे थे वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, और उन्होंने बहुत सी मिसालें भी इस हवाले से पेश की। इस हवाले से जो पेशरफ्त होगी उससे भी आपको आगाह रखेंगे। आज की एक और बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान की जानिब से इल्ज़ामात लगाने का मामला था साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी पर, और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इमरान खान को नोटिस भिजवा दिया आज, और नोटिस के 14 रोज़ के अंदर अंदर गैर मशरूत माफ़ी का मुतालबा किया है आसिफ अली जरदारी ने
عمران خان سے۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں۔ سابق ڈی جی آئی بی مسعود شریف خٹک انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ایبٹ آباد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنما ابرار صدیقی، ایک جانی پہچانی شخصیت، ایبٹ آباد کا ایک جانا پہچانا نام ابرار صدیقی، وہ بھی آج انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ آج کے پروگرام کے لیے، ہل ٹاکس کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، ہمیں دیکھتے رہیے گا اور ہمیں پسند بھی کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ اللہ جی دے والے۔